حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ایمان والوں کا ایمان تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ کی ذات اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام، آسمانی کتابوں اور تمام فرشتوں پر ایمان نہ لے آئے۔ آج ہم ایک مکرم اور سردار ملائکہ جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ فرشتوں کی تخلیق کا آغاز تخلیق جبرائیل سے ہوا۔ حضرت سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ کتابوں میں جبرائیل علیہ السلام کے قد کاٹ کے بارے میں مختلف حوالے ملتے ہیں، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ اگر ایک پر کو بھی کھول دیں تو مشرق و مغرب میں اندھیرا ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک جگہ پر ہے کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پورے قد سے کھڑے ہو جائیں تو پوری زمین کے سمندروں اور دریاؤں کا پانی ان کے سر پر ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ بھی پانی زمین پر نہ گرے۔ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے ایک پاک روح جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش تلے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیز پرواز کرنے والے پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عین عرش مولا تلے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھے اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھے تھے۔ ان کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں پر سے سمرد موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو کہا کہ اے جبرائیل، میں نے تجھے نور سے پیدا کیا، میں تم سے 3 سوال پوچھنے والا ہوں، لیکن پہلے میرے عرش کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 18,000 سال رب کے عرش کے نیچے کھڑے رہے۔ 18,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، میں تم سے آج پہلا سوال کرنے والا ہوں، اور یقیناً جواب کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 18,000 سال میرے عرش کے نیچے کھڑے رہے، تو بتاؤ تجھ کو پیدا کس نے کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام 18,000 سال اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے پاک پروردگار، اے میرے اللہ، میں نے ایک لمبی مدت تیری قدرت کا مشاہدہ کیا، مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ پیدا کرنے والا تو ہی ہے، تجھ سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں اور تجھ سے بڑھ کر کوئی قدرت والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، تم نے سچ کہا، حالانکہ صحیح جواب دینے کی توفیق دینے والا بھی وہی رب ہے۔ دوسرے سوال سے پہلے ایک بار پھر 18,000 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا گیا، اے جبرائیل، میں کون ہوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے خوبصورت جواب دیا، اے اللہ، تو مالک القدوس السلام حی القیوم، اللہ تو بادشاہ ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو سلامتی دینے والا ہے، اللہ ہمیشہ رہنے والا، قائم رہنے والا، ہمیشہ نگرانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اے جبرائیل تم نے سچ کہا۔ تیسرے سوال سے پہلے ایک بار پھر 18,000 سال گزرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسرا سوال ہوا، اے جبرائیل یہ بتا کہ تو کون ہے؟ تو جبرائیل بے ساختہ کہہ اٹھے، اے اللہ میں تیری بندگی کرنے والا تیرا غلام ہوں کہ عبادت کروں تو تیری کروں، سجدہ کروں تو تجھے کروں، رکوع کروں تو تجھے کروں۔ یعنی اللہ نے اپنے فرشتے کو عبادت کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اس جواب کے بعد اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل تم نے سچ کہا۔ اللہ نے فرمایا، جبرائیل تم پاس ہو گئے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ 54,000 سال کی قدرت و کاریگری، اللہ کا قوی ہونا، اللہ تعالیٰ کا حکیم ہونا، اللہ کا عظیم ہونا، اللہ کا سمیع و بصیر ہونا، اللہ کا قادر ہونا، جبرائیل علیہ السلام نے سب دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پاک پروردگار، اے میرے اللہ میں نے تیری قدرت کاملہ کا مشاہدہ کیا، مجھے یوں لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا نظام قائم ہونے والا ہے، بہت لمبی چوڑی کائنات بننے والی ہے۔ اے اللہ اس کائنات میں مجھے سب سے زیادہ اچھا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل یہ نہیں ہو سکتا۔ جبرائیل نے کہا، اے اللہ تو معبود، تو قابض، تو معصود، تو علیم، تو باسط، تو حافظ، تو رافع، تو بصیر، تو نصیر، تو معیز، تو عادل، تو قادر، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل اوپر دیکھ، میرے عرش کی طرف دیکھ۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے عرش کی طرف دیکھا، عرش کے پاس جو نور دیکھا تو میری آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں نیچے کیں اور عرض کیا، اللہ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نور میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی قسم اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجابات میں سے چوتھے پردے میں 70,000 سال بعد ایک نوری تارہ ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارہ میں ہی ہوں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت اجرت اور برق رفتاری اور نہایت مشقت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے نہایت سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کس کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول جب پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر رکھ دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے ہی ان تک پہنچوں
اور کنویں کی تہ میں گرنے سے قبل اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا۔ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں میں لے لو، اور اے جبرائیل اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں میں لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ السلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا، آپ علیہ السلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھو دیا اور پھر میرے سینہ دوبارہ سی دیا۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ نے تنہائی میں عبادت کے لیے غار حرا جانا شروع کر دیا، جو کہ مکہ سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پر واقع ہے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام کو غار حرا کے دروازے پر انسانی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمد پر گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے۔ حضور علیہ السلام اس واقعے سے ہیبت زدہ ہو گئے اور تمام واقعہ اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ سے بیان کیا، جو انہیں ورقہ بن نافل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہے جو دیگر انبیاء پر احکام الہی لے کر نازل ہوتے رہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو طبیعت خراب ہوتی گئی، بخار بڑھتا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق آپ کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کے چہرے پر نظر کی تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک جبرائیل کو دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھا تھا اور چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بحکم خدا تعالیٰ آپ کو اختیار دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں اپنے رفقا کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو خدائے بزرگ برتر کی رفاقت اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس اعلیٰ رفیق کی رفاقت منظور ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام کی روح مبارک جست خاکی سے پرواز فرما گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک گر گیا۔ آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔